السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو بندروں کی ایک کہانی سنائیں گے۔ ایک جنگل میں بندروں کی ایک ٹولی رہتی تھی۔ اس ٹولی میں 2 بچے بھی تھے، وہ بہت زیادہ شرارتی تھے۔ ان کے ماں باپ بھی ان کی شرارتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ اس جنگل میں ایک ننھا صارف بھی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سیدھا سادہ بھولا بھالا بچہ تھا۔ ایک دن گھاس چرتے چرتے وہ جنگل کے اس حصے میں آ گیا جہاں بندروں کی یہ ٹولی درختوں سے پتے اور پھل فروٹ توڑ توڑ کر کھانے میں مگن تھے۔ دونوں چھوٹے شرارتی بندروں نے صارف کو دیکھا تو انہیں حیرت ہونے لگی، کیونکہ ان بچوں نے کبھی ایسا کوئی بھی جانور نہیں دیکھا تھا۔ بندر نے ایک بچے سے کہا، ارے دیکھو تو کتنا عجیب و غریب جانور ہے، آؤ اسے چھیڑتے ہیں۔ دونوں بندر کودتے پھلانگتے اس درخت پر پہنچ گئے جس کے نیچے کھڑے ہو کر صارف پتے کھا رہا تھا۔ اس درخت کے ایک شاخ پر بیٹھ کر دونوں نے صارف سے کہا، اے لمبو، تمہارا کیا نام ہے؟ صارف نے بڑی ہی نرمی سے کہا، میں صارف ہوں، کیا مجھ سے دوستی کرو گے؟ تم لوگوں کے نام کیا ہیں؟ دونوں بندر شرارت سے کھلکھلا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ تم سے ہم کیوں دوستی کرنے لگے؟ کتنے بدصورت ہو تم مینار کے جیسی گردن اور سیڑھی کے جیسے پیر، ہمیں نہیں کرنی ایسے بے ڈھنگے جانور سے کوئی دوستی۔ اتنا کہہ کر دونوں بندر صارف کو چڑھانے لگے۔ ایک بندر نے درخت سے ایک پکا ہوا پھل توڑ کر صارف پر پھینک مارا۔ پھل صارف کے منہ پر لگ کر پھوٹ گیا اور اس کا رس گودا صارف کے چہرے پر پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بندر قہقہ مار کر ہنسنے لگے اور کودتے پھلانگتے وہاں سے بھاگ گئے۔ صارف بیچارہ روحانسا سا ہو کے رہ گیا، منہ لٹکاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن دونوں شرارتی بندروں نے یہ طے کیا کہ وہ جنگل میں خوب دور تک اکیلے گھومنے کے لیے چلیں گے۔ صبح صبح جب باقی بندر سو رہے تھے، یہ دونوں شرارتی بندر چپکے سے نکل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بندروں کی ٹولی سے بہت دور نکل گئے۔ جب انہیں زوروں کی بھوک لگی تو ان دونوں نے پیڑوں کی پتیاں اور پھل فروٹ کھا لی۔ انہیں اس طرح گھومنے پھرنے، موج مستی کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ دوپہر ہو چلی تھی۔ وہ دونوں گرمی سے بچنے کے لیے ایک درخت کی ہری بھری شاخوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے نیچے ایک شیر آرام کر رہا تھا۔ پیڑ کے آس پاس ایک بڑا ہرا بھرا میدان تھا۔ میدان کے کنارے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بندر اس سنہرے مناظر میں ایسا کھوئے کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہوا یہاں پر ایک شیر بھی موجود ہے۔ لیکن جب شیر اپنے چہرے پر بیٹھی مکھیاں اڑانے کے لیے غرایا تو بندروں نے شیر کو دیکھ لیا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ بہت بری طرح ڈر گئے۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم درخت کے اوپر محفوظ ہیں۔ چونکہ ان کے اندر شرارت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اس لیے یہاں بھی انہیں شرارت سوجنے لگی۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور درخت کا ایک پھل توڑ کر نیچے گرا دیا۔ پھل سیدھا شیر کی ناک پر گرا۔ شیر نے غصے سے دھرراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظر بندروں پر پڑی۔ بندر کھی کھی کر کے ہنس رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر تک نہ ہنس سکے کیونکہ شیر آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے گرج آواز میں دھرراتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں میں اس جنگل کا راجا ہوں؟ فوراً اس درخت سے نیچے اترو، میں تم دونوں کو کھا کر اس گستاخی کی سزا دوں گا۔ بندروں کو پھر ہنسی آ گئی۔ انہیں یقین تھا کہ ہم درخت پر محفوظ ہیں۔ شیر ان کو اس طرح دوبارہ ہنستے ہوئے دیکھ کر غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور اپنے پیروں کو سمیٹ کر اسپرنگ کی طرح تیزی سے اچھلا۔ ان دونوں کی شرارتی بندروں نے دیکھا کہ شیر کا جبڑا کھلا ہوا ہے اور اس کی تیز نوکیلے دانت ان کی طرف ہیں اور وہ بڑی تیزی سے اچھلتے ہوئے بالکل ان کے قریب آ گیا۔ دونوں بندروں کے تو ہوش ہی اڑ گئے اور ان کی ساری شرارتیں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ دونوں ڈر کے مارے ایک دوسرے سے بری طرح لپٹ گئے۔ شیر نے چھلانگ
تو بہت اچھی لگائی تھی، لیکن جس شاخ پر وہ دونوں بندر سمٹے ہوئے تھے شیر وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ شیر نے دوبارہ زبردست چھلانگ لگائی۔ بندروں کی حالت بڑی پتلی ہو گئی تھی، وہ ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگے، لیکن وہاں ان کی پکار سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ وہ تو اپنی ٹولی اور اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آئے تھے۔ اس درخت کے آس پاس کوئی بھی دوسرا درخت بھی نہ تھا کہ وہ چھلانگ لگا کر اس پر چلے جاتے، اور نہ وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اونچائی کی طرف کوئی مضبوط شاخ تھی جس پر جا کر وہ بیٹھ سکتے۔ سمجھ لیں کہ شرارتی اور نافرمانی بندر آج بری طرح پھنس گئے تھے۔ وہ اس حالت میں تھے کہ انہیں کچھ سمجھائی نہیں دے رہا تھا کہ یکایک ان کے کانوں میں دھیمے سے آواز آئی کہ گھبراؤ مت، میں تم دونوں کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، جبکہ سے میرے گردن کے سہارے میری پیٹھ پر اتر آؤ۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹھیک اوپر درخت کے پتوں کے درمیان سے ایسی صارف کا سر نکلا ہوا ہے جس کا ان دونوں نے کچھ دنوں پہلے خوب مذاق اڑایا تھا۔ بندروں نے ایک دوسرے کو شرمندگی سے دیکھا کہ آج وہی صارف ہماری جان بچانے کے لیے تیار ہے۔ اس صارف کو اس دن کی شرارتیں اور مذاق وغیرہ کا ذرا بھی خیال نہیں آیا۔ دونوں بندروں نے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں۔ صارف نے کہا، میرے دوستوں جلدی کرو، اگر شیر نے مجھے دیکھ لیا تو وہ ہم تینوں کو کھا جائے گا۔ بندر اب ڈرتے ڈرتے صارف کی گردن پر پھسلتے ہوئے اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، اور صارف انہیں لیے ہوئے تیزی رفتاری سے وہاں سے کھسک گیا۔ شیر کو پہلے تو پتہ نہیں چل سکا کہ کیا ماجرا ہے، لیکن جب اس نے صارف کو پیٹھ پر سوار ہو کر دونوں بندروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس نے دہاڑتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ بندروں نے پیچھا کرتے ہوئے شیر کو دیکھا تو اس کی جان نکلنے لگی اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگے۔ شیر پوری قوت کے ساتھ بندروں کو پکڑنے کے لیے دوڑ لگا رہا تھا اور غراتا جا رہا تھا۔ صارف نے بندروں کو سمجھایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب تم دونوں بالکل محفوظ ہو، شیر مجھے کبھی نہیں پکڑ سکتا۔ اور سچ مچ ہوا بھی ایسے ہی کہ صارف نے شیر کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک محفوظ جگہ پر پہنچ کر صارف رک گیا۔ بندر چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ سے اتر گئے۔ تب صارف نے ان دونوں سے کہا، اس دن تم دونوں نے میری لمبی گردن اور میری لمبی ٹانگوں کا بہت مذاق اڑایا تھا نا، آج دیکھ لیا نا کہ انہی کی وجہ سے تم دونوں کی جان بچ سکی ہے۔ لمبی گردن کی وجہ سے ہی تم دونوں کو دور سے دیکھ سکا اور درخت سے تم کو اتار سکا، اور لمبی ٹانگوں کی وجہ سے تیز دوڑ سکا۔ بندر اس پر کیا کہہ سکتے تھے؟ دونوں نے شرم کے مارے اپنی نگاہیں جھکا لیں اور خاموش رہے۔ ان کی یہ حالت، خاموشی اور شرمندگی کو دیکھ کر صارف نے ہنستے ہوئے خود کہا کہ چلو چھوڑو، ان باتوں کو بھول جاؤ، پچھلے باتوں کو۔ اب آج سے تم دونوں میرے دوست بن کر میرے ساتھ روزانہ کھیلو گے نا۔ صارف نے یہ بھلائی دیکھ کر دونوں شرارتی بندروں کو اپنی حرکتوں پر سخت غصہ آنے لگا کہ ان لوگوں نے اتنے اچھے اور پیارے صارف کو کیوں ستایا اور ان کا کیوں مذاق اڑایا تھا۔ ان دونوں نے اسی صارف سے معافی مانگ لی۔ صارف نے کہا، دوستوں معافی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنے بڑے دل والے صارف کی یہ باتیں سن کر ان دونوں شرارتی بندروں نے فیصلہ کر لیا، آج کے بعد وہ کسی کو نہیں ستائیں گے اور نہ ہی کسی کا مذاق اڑائیں گے۔ انہوں نے صارف سے کہا کہ تم نے جان بوجھ کر ہم نے تمہیں بہت ستایا تھا، آج سے ہم کسی کو بھی نہیں ستائیں گے اور نہ ہی کسی کو برا بھلا بولیں گے۔ آج سے تم ہمارے بہت اچھے دوست ہو۔ دونوں بندروں کی یہ بات سن کر صارف کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگے۔ یہ تھی ایک ننھے صارف اور بندروں کی کہانی۔